تم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر رسول کی تکذیب کی ہے وہ بنیاد بنتی ہے بھلا؟ ایک ہی تم نے شوشہ پکڑا کہ رسول یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبروں سے اٹھیں گے. یہ بات عقل میں نہیں آتی. بھلا مردے کیسے اٹھیں گے؟ جو مرور زمانہ کے ساتھ سڑ گل گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، گوشت ان کا مٹی بن گیا، وہ دوبارہ کیسے جان ڈالے جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کی قدرت. یہ قدرت کاملہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے؟ ان وسیع آسمانوں کو، وسیع زمینوں کو، اور یہ پانی اور سمندر تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ کس کی قدرت کا شاہکار ہیں یہ؟ اللہ رب العزت کی. تو اتنے بڑے بڑے کام کن کہہ کر انجام دینے والا تمہارے اعادہ خلق پر قادر نہیں؟ پہلی بار بھی تو اسی نے تمہیں بنایا، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اور مزید نشانیاں دیکھو. یہ چوپائے تمہارے لیے بہت سی منفعتیں، ان میں سواری کی منفعت ہے، ان کا گوشت تازہ کھاتے ہو، اپنے سامان دور دراز علاقوں میں ان کی پشت پر لاد کر منتقل کرتے ہو. اور یہ جانور، یہ چوپائے، اللہ کی حکمت کس طرح تمہارے مسخر ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں. جو جانور تمہارے ضرورت کے ہیں انہیں کس طرح تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے مسخر کر دیا. یہ اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں، بھیڑیں ہیں، جنگل کے جانور اور بھی ہیں. کون تمہارے تابع؟ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ جن جانوروں میں، جن چوپاؤں میں میرے بندوں کی منفعت پنہاں ہے، انہیں اپنے بندوں کے تابع کر دو، ان کی گردنیں جھکا دو ان کے سامنے. کتنے تم ان سے کام لیتے ہو، گوشت کھاتے ہو ان کا، ان کی چربی استعمال کرتے ہو، ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو، جو اون ہے ان پر وہ استعمال کرتے ہو، حتیٰ کہ سینگ اور دانت وہ استعمال کرتے ہو، جو اندر کا ان کا رگوں کا نظام ہے، آنتوں کا، وہ استعمال کرتے ہو. ہر شے تمہاری منفعت کا باعث. تو یہ جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارے مسخر کرنے والا کون ہے؟ ان جانوروں کو تمہارے منفعتوں میں چلانے والا کون ہے؟ ان پر سواری کرتے ہو، ان کی پشت پر سامان لاد کر دور دراز علاقوں میں منتقل کرتے ہو. سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ اعادہ روح جو ہے اور قبروں سے اٹھایا جانا، جب اللہ خبر دے رہے ہم یہ کریں گے، تو اس معاملے میں اللہ کی قدرت پر کیا شک ہے تمہیں؟ جبکہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے.